تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات بزرگی، بڑائی، عبادت، ریاضت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک و داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، پروردگار، پالنہار ہے۔ ہما قسم درود و سلام آقائے دو جہان، امام الہدیٰ، امام الانبیاء، امام الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، یقیناً اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد زینت بھی ہے۔ انبیاء کرام نے رو رو کر دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولادیں مانگی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تیری مرضی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مانگتے مانگتے بوڑھا ہو گیا، اللہ میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری صدا ہے، مجھے اولاد دے دے، اکیلا نہ چھوڑ۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، اولاد وارث ہوتی ہے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اگر نہیں ہم اپنے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ بے اولاد ہے، سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ اوترک ہے، یعنی اس قسم کے جملے سننے کو ملتے ہیں، لوگ نکالتے ہیں۔ مانا اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسری بات زینت بھی ہے۔ گھر ہے، گھر میں بچے نہیں، اس عمارت اور گھر کے اندر خوبصورتی نہیں، زینت نہیں ہے۔ یہ بچے زینت ہے، یہ اولاد زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے زینت ہے۔ بندہ اولاد کے ساتھ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اسی سے نسل چلتی ہے۔ اولاد نعمت بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ جہاں یہ نعمت ہے، جہاں یہ زینت ہے، تو پھر ہمارے اوپر کچھ فرائض بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی، بیٹے دے دیے، اولاد دے دی، ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی اخلاقی، دینی، روحانی تربیت کی جائے، یہ ذمہ داری ہے۔ ہم معاشی بھاگ دوڑ تو کرتے ہیں، ان کا کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، گھر بار اچھا ہونا چاہیے، اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، رات دن ایک کر رہے ہوتے، کس لیے کر رہے ہو؟ اولاد کے لیے۔ محنت مزدوری کس لیے کر رہے ہو؟ اولاد کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان کی اخلاقی، دینی اور روحانی تربیت کریں، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا فقدان ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ تربیت نظر نہیں آ رہی۔ اس پرفکر دور کے اندر
شیطانی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہی ہے ہماری اولادوں کو خراب کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، ان سے شرم و حیا سلب کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں یہ بے دین حکومتیں موسیقی کے میلے یہ کروا رہی ہیں، اسکولوں میں یہ چیز پروگرام کرواؤ، یہ کیا ہے؟ یہ دین سے نسل کو، نوجوان نسل کو دور کیا جا رہا ہے۔ ان کو توحید کا پتہ نہ ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا پتہ نہ ہو، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ ہو، ان کو اخلاق کا پتہ نہ ہو، ان کو حلال و حرام کا پتہ نہ ہو۔ ابھی سے ہی اسکولوں سے، اس لیول سے یہ میلے ٹھیلے شروع کیے جائیں۔ تو بھائیو، اسی بات کو نظر سامنے رکھتے ہوئے چند معروضات اور گزارشات، ہماری ذمہ داری کیا ہے، دین ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے تربیت فرمائی، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے۔ بھائیو، سب سے بنیادی جو ہماری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کے لیے دنیاوی مفاد کو آگے رکھتے ہیں، دنیاوی مفاد کو۔ قرآن، حدیث، دین، سنت، شریعت پیچھے، سامنے ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولاد بے فرمان ہو جاتی ہے، اولاد بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے قرآن و حدیث کو مقدم رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، ان کے شہزادے، ان کے شہین، ان کے بیٹے، ان کی اولاد جب تربیت اسلامی کی، پوچھنے والے نے پوچھا، عمر بن عبد العزیز اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا کیا ہے اولاد کے لیے؟ یہ چند ٹکے، چند درہم یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی خزانے کے درہم و دینار کے انبار نہیں چھوڑے؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں، میرا کام تھا تربیت کرنا، میرا کام تھا اسلام سکھانا اور بتانا، میرا کام تھا فرائض سکھانے اور بتانے، میرا کام تھا اخلاقیات کے متعلق ان کو آگاہ کرنا، میرا کام تھا سنت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتانے، وہ میں نے بتا دیے۔ رہی بات دنیا کی، تو جو بندہ دین پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وارث ہوتا ہے۔ آیت پڑھتے ہیں، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا سرپرست وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، وهو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کا سربراہ ہے، سرپرست ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر دیکھیے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، جواب عمر بن عبد العزیز نے دیا، تاریخ کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کی اولاد کو اتنا مال و مال کیا تھا، اتنی دولت دی تھی، میدان جہاد کے اندر ایک ایک بیٹا، ایک ایک بچہ، ایک ایک نوجوان 50-50 گھوڑے دے رہا تھا۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہے، جب ہم اسلام پر چلیں گے، اسلام پر تربیت کریں گے، ان کو توحید بتائیں گے، سنت بتائیں گے، توحید کی برکات سے، سنت کی برکات سے، حلال کی برکات سے، شریعت اور اسلام کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو بلند کر دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کئی دیکھے ہیں، بڑی بڑی جگیریں تھیں، بڑی بڑی دولتیں تھیں، مارکیٹوں کے مالک تھے، دین اور دنیا کا پتہ نہیں تھا، لیکن ان کی نسل کو دیکھا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، ان کی نسل ہاتھ پھیلائے ہوئے پھر رہی ہوتی۔
ہوتی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ اتنا مالدار تھا، اس کا خاندان اتنا مالدار تھا، اس کا دادا اتنا مالدار تھا، اب یہ ترستا کیوں ہے ایک ایک لقمے کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے دولت کو مقدم رکھا، دین کو مؤخر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ذلت مسلط کر دیا۔ المختصر، آئیے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پہلا بارہ اولاد کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ یہ کوئی دنیاوی کٹ نہیں تھا کہ دنیا کے معاملات کیسے چلانے ہیں، کاروبار کیسے چلانا ہے، یا میں دنیا سے چلا جاؤں، تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، نہیں، بلکہ یہ دینی اور توحید کا جمع کرنا تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آبا اتنی پسند آئی، یہ تربیت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا دیا، ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ لوگوں اگر چاہتے ہو اولاد کی تربیت کرے تو پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں اکٹھا کیا، میں نے تمہیں جمع کیا، میں نے تمہیں بلایا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ عقیدہ توحید یہ بنیادی چیز ہے، جو کلمہ ہم نے پڑھا، اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان آپ نے ہماری تربیت کی ہے، جو تیرا الہ تھا، جو ابراہیم کا الہ تھا، جو اسماعیل کا الہ تھا، جو اسحاق کا الہ تھا، الہ واحدہ۔ ابا جان ہم توحید پر گامزن رہیں گے، اس معبود اکیلے کو مانیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک سازی نہیں بنائیں گے۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب دیا، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام تربیت کر رہے۔ ذرا میں اور آپ چیک کریں، ہم نے کبھی تربیت کی؟ بیٹا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانی چاہیے، یہی تو ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لوڈی میری ہے جو بکریاں چراتی تھی، بکری گم ہو گئی، میں نے غصے میں آ کے اس کو تھپڑ مار دیا، لیکن اب پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، بلایا گیا، آپ نے سوال کیا، اے خاتون، اے عورت، اے لوڈی، یہ بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہوا فی السماء، جواب دیا اللہ آسمان پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، اعتقھا، آزاد کر دے، فانھا مؤمنہ، یہ ایمان والی ہے۔ ہم نے اولاد کو بتایا یہ ایمانیاں نہیں، وقت نہیں ملتا۔ جی سیکھ جائیں گے کیا بھائیوں، یہ تربیت ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لقمان علیہ السلام 21واں پارہ المختصر، سورۃ لقمان کے اندر وہ تربیت کے اصول جو سیدنا لقمان اولاد کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ نے نقل کر دی ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم اپنی اولادوں کو وہ اصول وہ بتائیں، وہ تربیت کریں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، یہ قباحت بتائی، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔
سب سے بڑا گناہ یہی شرک ہے. ہماری اولادوں کو پتہ نہیں، اگرچہ ہمارے توحید ہے، دعویٰ ہے، لیکن عملی طور پر غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر یہ شرک کی روش موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ تربیت نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ شرک کی قواعد نہیں بتائی، توحید کے فضائل نہیں بتائے. سیدنا لقمان علیہ السلام نے دوسری جو تربیت کی، والدین کا احترام. والدین کا احترام یہ بھی کرنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. آپ احترام کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، حسن سلوک کریں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں ایسا موقع آ جائے جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہو، وہاں والدین کی نہیں ماننی، احترام کرنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، نیکی کرنی ہے، گفتگو اچھی کرنی ہے، لیکن پھر گناہ کے کام کی طرف نہیں جانا. کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، پھر والدین کی مخلوق کی نہیں ماننی. آگے سنیے تیسری بات، اللہ کی قدرت بتائی، اپنے بیٹوں کو طاقت بتائی وہ اللہ. یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ. یہ میرے نوجوان بیٹھے توجہ سے سنیں. ہم تو کہتے نہیں میں اکیلا ہوں، میں جو کچھ دیکھتا رہوں، جو کچھ کرتا رہوں، کون آئے گا؟ میرا اپنا کمرہ ہے، میرا اپنا روم ہے، میرا اپنا بیڈ بستر ہے، کوئی نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ذہن نشین کر لیجئے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے بیٹے اللہ کی قدرت کو سمجھو. اللہ وہ ذات ہے، اگر تم گناہ کرو گے زمین کے کسی حصے میں، پہاڑوں کی غاروں کے اندر، چٹانوں کے اندر، یا آسمان میں، دن قیامت کے یاتی بھی اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر کریم ہے، دن قیامت کے لائے گا. نیکی کرو گے لے آئے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے برابر برائی کرو گے وہ لے آئے گا، اچھائی کرو گے دن قیامت کے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ سامنے ہوگی. انسان تعجب کرے گا اور کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس کتاب کو، نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ میری چھوٹی برائی بھی نہیں چھوڑی، بڑی بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز موجود. ہم ذہن میں رکھیں، اگر ہم اکیلے میں بیٹھ کر کوئی ایسی تصاویر، ایسی گفتگو سنتے ہیں یا گانے سنتے ہیں، پرہیز کیجئے، آپ کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد نماز کا بتایا، بیٹے نماز پڑھنی ہے، اخلاقیات کے متعلق بتایا، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، یہ چند چیزیں بتائیں. ذرا ہم غور کریں، ہماری اولاد میں ہے، توحید ہے، والدین کا احترام ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ ان کے دل و دماغ میں ہم نے بٹھائی ہے. نماز اس کی ترغیب تربیت ہے، اخلاقیات کا ان کو پتہ ہے. یہ چیز ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں اس کا فقدان ہے. ہم کیا کہتے ہیں جی اولاد ہے، بڑی ہو جائے گی پھر سمجھا لیں گے. نہیں، آج سے ان کو بتانا ہے، آج سے ان کے تربیت کرنی ہے. بچے کہتے کہتے ہم نے ان کو بڑا کر دیا، اب وہ بات نہیں مانتے، اب وہ بات نہیں سنتے، اب ان کو علم نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے تربیت ہی نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا نواسا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی جا رہے ہیں سفر میں. سیدنا حسن نے ایک کھجور اٹھائی راستے میں سے،
منہ میں ڈال لی، بچہ تھا، آپ نے جلدی سے انگل ماری۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول بچہ ہے، اس نے کھا لی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، بچہ ہے، پیار میں بگاڑ نہیں، پیار کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو کتنا پیار تھا اپنے نوازوں سے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک کھجور ہے اس کو منہ میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگل مارتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ ان آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، مجھے نہیں علم یہ کون سی کھجور ہے، یہ کون سی کھجور ہے، راستے میں پڑی تھی، ممکن ہے یہ صدقے کی کھجور ہو اور صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اس نواسے کے حلق سے حرام کی کوئی چیز اتر جائے۔ پیار بھی تھا، تربیت بھی تھی۔ آج ہمیں پیار ہے، تربیت نہیں ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے۔ بچہ ہے، کوئی چیز لے آیا ہے، ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں میرا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں دفاع کرنے کے لیے، بھائیو یہ پیار نہیں، یہ بگاڑ ہے، بلکہ بچپن سے اس کی تربیت کی تھی۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ چال چلن میں، گفتار و گفتگو میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابے کی مشابہت تھی، اپنے بابے کی مشابہت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی، مثالی تربیت فرمائی تھی۔ گھر کے اندر غربت ہے، فاقے ہیں، کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، سیدنا علی نے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، غلام آ رہی ہے، لوڑیاں آ رہی ہیں، آپ اپنے بابا کے پاس چلی جائیں، تقاضا کریں غلام کا، لوڑی کا۔ آپ تھک جاتی ہے، گھر جاتی ہے، بیٹی ہے، شرم کے مارے بابا کو نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں بھی بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، کچھ دل میں لے کر آتی ہیں، لیکن نہیں کہتی میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، میرے باپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے، آئی تو ہے لیکن کہا کچھ نہیں، واپس چلی گئی۔ آپ کو بتایا گیا آپ کی بیٹی آئی تھی، آپ بیٹھے نہیں، ان کے گھر گئے، فاطمہ آپ آئی تھی، کچھ کہا نہیں، کوئی مسئلہ تھا؟ سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ آئی تھی اس لیے کہ کوئی غلام مل جائے، لوڑی مل جائے، کوئی خادم مل جائے، اس لیے آئی تھی، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بیٹی ہے، آپ نے کیا فرمایا الا ادلکما علی خیر مما سالتکما، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو خادم سے، نوکر سے، غلام سے بہتر ہو؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، جو خادم سے، نوکر سے، غلام سے بہتر ہو۔ کیا بتایا؟ اگر غلام قیمتی ہوتا، دنیا کی کوئی شے قیمتی ہوتی، میرے نبی اپنی بیٹی کو دیتے، اس سے زیادہ قیمتی چیز بتائی اور تربیت بھی فرمائی۔ فرمایا بیٹا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو، میں تمہیں ذکر و اذکار بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے کلمے بتا رہا ہوں، جو تم پڑھو گی اللہ تبارک و تعالیٰ تھکاوٹ دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، بستر پہ آنا ہے، رات کو سونا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، ذکر آپ نے کرنا ہے۔ اے میری بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی رکاوٹیں بھی دور کر دے گا، تھکاوٹیں بھی دور کر دے گا۔ تربیت کیا کی؟ وظیفے کی، ذکر و اذکار کی، اللہ کی تسبیحات کی۔ کبھی ہم نے بتایا؟
بیٹا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بیٹا کھانا کھا لو تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ نہیں، ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بچوں کو نہیں بتاتے، نہیں سکھاتے، کائنات کے امام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ چیزیں سکھائی، تربیت دی، اور ہمارے لیے مشعل راہ بنی۔ صحابی ہیں عمر بن ابی سلمہ، چھوٹے سے بچے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، کھانا آیا، میں نے کھانا شروع کر دیا، بچہ تھا، آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہم نے یہ تربیت کی، کل بھی یمینی کا، اے بچے سیدھے ہاتھ سے کھا۔ آپ دیکھتے ہوں گے اکثریت، ہم بھی دیکھتے ہیں مسجدوں میں بچہ کھڑا ہوتا ہے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوتا ہے، کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ تربیت نہیں ہوئی۔ کل بھی یمینی کا، اے بچے سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھا۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے آگے سے کھا۔ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ پورے برتن میں ہاتھ مارتے ہیں، اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ کائنات کے امام بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں ہم مصروف ہوں گے، کم از کم رات کو جاتے ہیں، کھانا بچے ساتھ کھاتے ہیں، بٹھائیے ساتھ، لگائیے دسترخوان، آج سے ان کی یہ تربیت کیجئے، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، کھانا کھا کر الحمدللہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ نعمت، یہ کھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج سے ہم شروع کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کے اندر، نسلوں کے اندر، کھانے کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور سب سے پہلی درسگاہ سنیے گا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ مدرسے جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، وہ پڑھا دیں گے، وہ بتا دیں گے، وہ اپنی جگہ، کوئی بتائے یا نہ بتائے، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ ہم کیا کریں جی، ہم سے قابو میں نہیں آتے، ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہم نے نظر انداز کر دیا، بچے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، مسند احمد کتاب لکھی ہے، فرماتے ہیں میں 10 سال کا تھا، قرآن مجید حفظ کر چکا تھا، اور کرایا کس نے؟ فرماتے ہیں عراق کی سرد راتوں کے اندر میری والدہ اٹھتی تھی، میں اپنے ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دوں گا، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، آپ نے نظر رکھنی ہے، آپ نے مشقت برداشت کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ آپ کی اولاد جب آپ تربیت کریں گے، مشقت برداشت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا سے چلے جائیں گے ان کی تربیت کر کے، اور یہ اولادیں ہاتھ اٹھائیں گی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ فرماتے ہیں میری والدہ سرد راتوں میں اٹھتی تھی، کھانا تیار کرنا، کپڑے پہنانے، مجھے لے کر جانا، چھوڑ کر آنا، پھر لے کے آنا۔ یہ خاتون نہیں تھی، یہ عورت نہیں تھی جس نے اس طرح بڑا ایمان پیدا کیا کہ بچہ 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا۔ یہ محنت اس عورت کی تھی، اس خاتون کی تھی، لیکن آج ہم دیکھیں اپنے بچوں میں 10 12 15 سال کا بچہ ہے، دعائیں نہیں آتی، سن کے دیکھ لیجیے، میں پڑھاتا ہوں مجھے پتا ہے، آتے ہیں بچے، وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے نہیں پتا، گھر سے وضو کے بعد کی دعا کیا ہے نہیں پتا، نمازیں نہیں آتی۔ آج اگر نمازیں نہیں سیکھیں گے، مجھے بتاؤ جوان ہو کر کون سیکھتا ہے؟ کون ان کی تربیت کرے گا؟ ساتھیوں لمحہ فکریہ ہے، اغیار، غیر، دشمن، بے دین لوگ وہ تو کوشش کر رہے ہیں، پہلے موبائل ڈال دیا جیب میں،
اولادیں خراب ہو گئی، نسلیں تباہ و برباد ہو گئی. اب انہوں نے کہا جی یہ کام تو ہو گیا، اب اجتماعی طور پر کیجئے، اسکولوں میں یہ میلے ٹھیلے کروائیے، ان کو ایکٹر بنائیے، ان کو سنگر بنائیے، ان کام پر لگا دیجئے، کیونکہ یہ دین سے دور ہو جائیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے، جو قومیں اجتماعی طور پر گناہ میں آتی ہیں میرا رب نہیں چھوڑتا. ایک ہے انفرادی گناہ، میں نے گناہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، انفرادی گناہ. اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگوں نیکی روشنی ہے، نیکی کرو گے چہرے پہ روشنی آتی ہے، چہرہ چمک دمک رہا ہوتا ہے، نیکی دل کو منور کرتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَقُوَّةِ الْبَدَنِ، نیکی کرنے سے بدن کے اندر قوت آتی ہے، نیکی کرنے سے لوگ محبت کرتے ہیں، یار اچھا آدمی ہے، توحید پرست ہے، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، نمازیں ادا کر رہا ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے، گفتگو بڑی اچھی ہے، لوگ آپ سے محبت کریں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں برائی سیاہی ہے، کالک ہے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے، لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انفرادی طور پر جو بندہ جرم کرتا ہے اس کے اثرات ہیں، اور جو قومیں، جو ملک اور جو لوگ اجتماعی طور پر فحاشی کو لے کر آتے ہیں، میرے رب کا قانون بڑا سخت ہے، اصول بڑا سخت ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں نے بڑوں کو نہیں چھوڑا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے ان کی گناہوں کی بدولت ان کو پکڑا، کسی پر سخت ہوا بھیج دی، کسی پر آندیاں بھیج دی، کسی پر طوفان بھیج دیے، کسی پر پتھروں کی بارش نازل کر دی، اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ ہم اس کا رد کرتے ہیں دو ٹوک الفاظ میں، ہم مذمت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، لوگوں جب برائی دیکھو طاقت ہے ہاتھ سے روکو، روکو. جی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت ایسا کر رہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا بچے نہیں پڑھائیں؟ پڑھائیں بچے، اور بھی ادارے ہیں، ایسی جگہوں کا انتخاب کیجئے، ہاتھ سے روکیے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے یہ زبان سے ہم یہ جہاد کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں یہ گناہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. بعض لوگ ایسے ہیں وہ گناہ کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، یہ گانا بجانا تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أَقْوَامٍ، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو خسف کر دیا جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا. کب؟ پوچھا گیا متا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کب ہوگا ایسا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہر المعازف، جب گانے بجانے والی عام ہو جائے. عام کیا جا رہا ہے، زبان سے اس کی مذمت کریں. اور آپ نے فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، دل کے اندر اس کی کراہت محسوس کریں، اس محفل میں نہ بیٹھیں. ہم بیٹھے بھی ہوتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، ساتھ میں مل بھی جاتے ہیں، جی معاشرہ ایسا ہے، برادری ایسی ہے، بچے نہیں مانتے، مل بھی جاتے ہیں، بیٹھے بھی ہوتے ہیں. دل سے ناپسند کرنے کا مقصد یہ ہے جب ایسی محفل مجلسیں ہوں چھوڑ کر چلے جانے چاہیے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ہے کمزور ایمان. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الیم، وہ لوگ جو فحاشی کو، بدماشی کو، عریانی کو پھیلانا چاہتے ہیں. سورۃ النور 18واں پارہ. لهم عذاب الیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے.
سورۃ الحاقہ اٹھائیے، کون کون سے دلائل دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کیا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، ہوائیں چلائیں، غرق کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً۔ ہم نے ان کو کیوں تباہ و برباد کیا؟ ہم نے ان پر کیوں طوفان بھیجے، کیوں غرق کیا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ ہمارے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ دو آوازیں بڑی ملعون ہیں، لعنتی ہیں۔ ایک آواز نوحے والی، واویلا کرنا، رخسار پیٹنے، آوازیں نکالنی، صبر نہ کرنا، یہ آواز ملعون ہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسری آواز گانے کی آواز ہے۔ اور یہ بے دین لوگ اس ملعون کام کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے تربیت شروع کی ہے؟ یہ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے گروہ ہیں، یہ بے دینی پھیلائیں گے، لیکن ہمارا جو کام ہے ان کی تربیت کرنا، ہم بھی تو نہیں کر رہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اولادیں بے دین بنیں گی، اولادیں نافرمان بنیں گی۔ آخری بات، جو لوگ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت کے تاج پہنائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کے معاشرے میں چھوٹا سا بچہ نام ابو بکر ہے، عالمی محفل قرآن کی جیت کر لایا۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے، جس ملک کا ایک بچہ قرآن مجید میں سے دنیا میں سے پہلا نمبر لے کر آیا، حکومت کو یہ کرنا چاہیے تاکہ قرآن کی بہترین اکیڈمیاں بناتے ہیں، تاکہ بچوں کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے کئی بچے دیکھے ہیں اس آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے ابو بکر نے پڑھا۔ یہ اللہ نے عزت دی ہے قرآن کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے جو تربیت کرے گا، جو قرآن پر آئے گا، دنیا میں بھی عزت دوں گا۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی کون بچہ ہے، باپ کا نام کیا ہے، کس شہر سے تعلق رکھتا ہے، یہ عزت میری تربیت اور قرآن کی وجہ سے۔ دن قیامت کے اللہ کیا دے گا؟ جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا، اے حافظ قرآن تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اگر تربیت نہیں کی، سننے کو ملتا ہے، میرے پاس بندہ آیا، قاری صاحب دل ایسے کرتا ہے کپڑے بازو گھر چھوڑ کر چلا جاؤ، اولاد نے تنگ کر کے رکھ دیا۔ حقیقت بات یہی ہے، لوگ پریشان ہیں، بوڑھے والدین ہیں، ساری زندگی کما کما کر کھلایا بڑا کیا، آج اولاد چین کی نیند نہیں سونے دیتی۔ وجہ کیا بنی؟ تربیت نہیں کی۔ وجہ کیا بنی؟ توحید نے بھی بتائی۔ وجہ کیا بنی؟ اسلام کے اصول نہیں بتائے۔ وجہ کیا بنی؟ ارکان اسلام نہیں بتائے۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ کی قدرت نہیں بتائی۔ وجہ کیا بنی؟ سنت کے متعلق نہیں بتایا۔ وجہ کیا بنی؟ والدین کے احترام کے متعلق نہیں بتایا۔ تربیت ہم نے نہیں کی، لیکن آج اولاد نافرمان ہے، چین کی نیند نہیں سونے دیتی۔ بوڑھا باپ ہے، کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ایک چیز تربیت ہے، اور تربیت میں اولاد ہے نا، ان کی محفل کو چیک کریں، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ تربیت کریں گے، محفل سوسائٹی اچھی نہیں ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی محفل کی مثال آپ نے دی خوشبو کے ساتھ۔ خوشبو کی دکان ہے، آپ جا کر بیٹھیں گے، لے نہیں سکتے، وہ آپ کو تحفتاً دے گا، تحفتاً بھی نہ دے، کم از کم خوشبو کی دکان میں آپ کو خوشبو تو آئے گی۔ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کے بچے کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نمازی بچوں کے ساتھ آپ کا بچہ نمازی بنے گا، توحید پرست بنے گا، سنت کا پابند بنے گا۔ اگر سوسائٹی محفل اچھی نہیں ہے، مجلس اچھی نہیں ہے، آپ نے مثال دی جس طریقے سے لوہار بیٹھا ہوتا ہے، بٹھی چلا رہا ہوتا ہے،
चिंगारियां निकल रही होती हैं, वो साथ बैठेगा और वो धुआं, वो चिंगारियां उसके कपड़ों को जलाती रहेंगी। तो भाइयों, ये चंद मारूजात थी, क्योंकि मुआशरा हमारी औलादों को बिगाड़ना चाह रहा है, बेदीन बनाना चाह रहा है, और ये बेदीन हुकूमतें ये भी उसी सिलसिले में लगी हुई है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है, इनफरादी तौर पर मैं अपने बच्चों को तरबियत दूँ, तौहीद बताऊँ, वालिदैन का एहतराम बताऊँ, ज़िक्र व अस्कार बताऊँ, सुन्नत के मुतालिक बताऊँ, हलाल के मुतालिक बताऊँ, हाफ़िज़ कुरान बनाऊँ। कम अज़ कम हर किसी का बच्चा मस्जिद मदरसे जाना चाहिए, अगरचे थोड़े टाइम के लिए। अगर इन मसाजिद और मराकिज़ की तरफ हमारी औलाद ने रुख ना किया, यही खैर की जगह है, यहीं से बच्चों को तालीम मिलेगी। मैं गुजारिश करता हूं तमाम वालिदैन से, आपका ये इदारा है या आपके आसपास कोई मस्जिद मदरसा है, लाजमी भेजें। आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, जो वक्त हो, सुबह से लेकर शाम तक क्लासें होती हैं, कोई वक्त मुंतखब कर लें। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, इसका लिबास खरीदना है, इसकी खुराक खरीदनी है, इसके लिए घर बनाना है, इसकी शादियां करनी है, इससे ज्यादा मेहनत कीजिए इन बच्चों की तरबियत पर, और दुआ भी कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह तबारक व तआला वालिद की दुआ रद्द नहीं करता औलाद के लिए, तो हम दुआ भी करें, अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना, अल्लाह हमारी औलादों को 5 वक्त का नमाजी बना, ऐ अल्लाह हमारी औलादों को तौहीद वाला बना, मुत्तबे सुन्नत बना। दुआ भी करते रहें, तरबियत भी करें। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।